السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ ہر آئے دن اور ہر آئے گھنٹے کے بعد ایک اعصاب شکن بنتا جا رہا ہے، اعصاب شکن صورتحال بنتی جا رہی ہے حکومت کے لیے بھی خاص طور پر، اور خود میڈیا ابھی تک کنفیوز ہے کہ مولانا آخر کرنا کیا چاہ رہے ہیں، آگے کا پلان کیا ہے۔ اس وقت ہم مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر موجود ہیں اور مولانا کے رہائش گاہ پر اس وقت اہم مشاورتی اجلاس چل رہا ہے۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے سے اجلاس شروع ہے۔ جو صوبائی امراء ہیں JUI کے اور صوبائی ناظمین یعنی صدور اور جنرل سیکٹریز، ان کا اجلاس مشاورتی بلایا ہے اور ان کے ساتھ آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جا رہا ہے۔ مختلف آپشنز ہیں JUI کے پاس کہ ایک تو JUI نے اناؤنس کیا تھا کہ ڈی چوک کی طرف بڑھنا ہے، اور اب آج فیصلہ کیا جائے گا کہ ڈی چوک کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا۔ اور رہبر کمیٹی نے جو سفارشات دی ہیں، جو تجاویز دی ہیں کہ اجتماعی استعفے دیے جائیں اور جو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال 20 تاریخ کو کرنے کا بھی تجویز دی ہے، اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اعصاب شکن صورتحال کا کلائمیکس کب اینڈ ہوگا؟ علی شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علی شیر سے ڈسکس کرتے ہیں۔ گزشتہ رات بھی علی شیر کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ علی شیر، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ اب تو صورتحال اعصاب شکن ہوتی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب اتنی اعصاب شکن نہیں رہی ہے، اس کا کلائمیکس جو ہے وہ چوٹی جو ہے نا، اس سے اب کام نیچے کو جانا شروع ہو چکا ہوا ہے۔ کیسے وہ حکومت انتظامیہ ادھر سے ریڈ زون سیل کرتی جا رہی ہے، سائیں کچھ بھی نہیں ہے، سیکیورٹی سخت کرے جا رہی ہے۔ سیکیورٹی سخت تو ظاہر ہے، آج کی ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے وہ سیکیورٹی سخت کرے گی تو صحیح نا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ لیکن جس لیول پہ جس طرح کے لوگ ہیں، جس طرح اگر وہ فیصلہ کریں، اس لحاظ سے سیکیورٹی انتظامات جو ہیں وہ سپیڈ اپ نہیں ہے۔ میں نے خود آبزرو کیا ہے، میں نے صبح سے اس پہ کام کیا ہے۔ پہلے ریڈ زون کے 4 راستے کھلے تھے، اب ریڈ زون کا جو ہے وہ ایک راستہ مارگلا روڈ والا کھلا ہے اور ایک بیک سائیڈ سے بری ماں والا راستہ کھلا ہے۔ مطلب 3 راستے تو بند کر دیے نا۔ 3 راستے آج جو ہے وہ ایک سرینا والا اور ایک میریٹ والا راستہ جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ باقی جو جگہ تھی وہ اسی طرح جس طرح پہلے تھی، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور باقی جگہوں پہ بھی آپ دیکھیں، 0 پوائنٹ کھلا ہے آپ کے سامنے، فیصل ایونیو کھلی ہے، کشمیر ہائی وے کھلی ہے، ادھر کے ساری جا رہی ہے ٹریفک، میں خود آیا ہوں۔ اسی طرح سے یہ پولی کلینک، یہ والا سارا G6 والا راستہ کھلا ہے۔ کنٹینر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں مختلف سڑکوں پہ، لیکن ان کو آگے موو نہیں کیا گیا ہوا، اپنی اپنی جگہ موجود ہے، سنگل گاڑی گزر رہی ہے۔ نہیں تو آپ جس طرح کا ریلیکس ماحول بتا رہے ہیں، جی بالکل یہ ریلیکس ماحول ہو چکا ہے، آگے نہیں جا رہے۔ جی اگر وہ جا رہے ہوتے، نہیں جا رہے، اوکے، اگر وہ جا رہے ہوتے، کم از کم آج نہیں جا رہے 100%، اوکے، اگر وہ جا رہے ہوتے تو سیکیورٹی کے یہ انتظامات نہ ہوتے جس لیول پہ آج کیے جا رہے ہیں۔ وہ صرف ریڈ زون کے وہ ان کو تک کیے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کل کی مولانا صاحب کی جو تقریر ہے، اس تقریر کو آپ نے اگر سنا ہوگا، وہ کل کی اور پرسوں کی تقریر میں اس کا جو فرق ہے وہ نکال لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پھر کل کی رہبر کمیٹی نے جو سفارشات دی، یعنی پرسوں ان کو ظاہر سخت تھی، کل کی کم سخت۔ کل والی میں اداروں کا ذکر نہیں تھا، کل والی میں اشارے تھے کہ ہم نے بہت کچھ گین کر لیا ہے، یہی کہا نا، ہم نے وہ حاصل کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جب طاہر القادری صاحب کی سیکنڈ لاسٹ اسپیچ تھی، اس تقریر کو جو ذہن بنانے کے لیے اپنے کراؤڈ کو کی جاتی ہے، اس تقریر کو نکال کے سن لے، میں نے سنی ہے، اور مولانا صاحب کی جو کل کی گئی تقریر ہے اس کو نکال کے سن لیں، تو دونوں کا نچوڑ آپ کو ایک نظر آئے گا کہ دونوں لوگوں کا ذہن بنانا شروع کر چکے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں، آنے والے ٹائم میں وہ ایک فیصلہ لینے والے ہیں کہ جس میں وہ چیزوں کو وائنڈ اپ کریں گے۔ تو اس طرح سے میں سمجھ، اور پھر کچھ ایسی ملاقاتیں ہوئی ہیں ذمہ دار لوگوں سے، مولانا کی بھی، باقی سب کچھ، اس میں بہت کچھ جو ہے وہ ایسا طے پا چکا ہے، ایسی چیزیں ہو چکی ہیں کہ وہ جو ٹکراؤ کا خطرہ تھا وہ میرے خیال میں کچھ بھی نہیں تو 95% ٹل چکا ہے، اور اب چیزیں کول ہو رہی ہیں۔ اب سمجھیں کہ اب وہ فیز ہے جس کو لپیٹنے یا سمیٹنے کا فیز کہا جاتا ہے۔ یہ ابھی جو JUI کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں بھی یہی بات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھیں، جو انہوں نے صاف کہہ دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ بھائی نہ آپ نے ہمیں 27 اکتوبر کو فیصلہ کرتے ہوئے پوچھا، ہم نے پھر بھی اپوزیشن کے اتحاد کے لیے آپ کا ساتھ دے دیا تاکہ اپوزیشن تقسیم نہ ہو۔ تو کل پھر جو بات ہوئی اس کی والی رہبر کمیٹی والی، تو پھر انہوں نے یہ کہا، اور پرسوں APC میں بھی یہاں کہا کہ بھی آپ نے ہمیں ساتھ کھڑا کر کے اناؤنس کر دیا
ना पूछा, कहने को रैबर कमेटी जो है वो पंचायत है और पंचायत ने फैसला ही कोई नहीं किया, ये आपने क्या किया। तो उन्होंने साफ साफ जब जवाब दे दिया कि टकराव हो सकता है आपके आगे जाने की सूरत में और हम उस टकराव का हिस्सा नहीं बन सकते, हम समझते हैं कि टकराव की सूरत में जो है वो जमहूरियत को खतरा हो सकता है, लिहाजा हम ये नहीं कर सकते। अब ये उसी बात पे गौर हो रहा है। अब वो गए अपनी तजावीज़ लेके, रात को जो नैयर बुखारी साहब से बात की थी मैंने आपके सामने ही, उन्होंने कहा जब क़यादत फाइनल करेगी, मशवरा देगी डी चौक जाने या ना जाने का, बाकी चीज़ तो फिर बता देंगे। मुझे जो बात समझ में आ रही है कि मौलाना ने अगर आगे जाना होता, मौलाना ने सोलो फ्लाइट करनी होती तो फिर रहबर कमेटी को या अपोजिशन को बीच में नहीं डालते। सबसे पहला स्टेप ये था कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने मौलाना से पूछ के हुकूमती कमेटी को बुलाया था, ये मैं जिम्मेदारी से हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उनको बुलाया था, फिर उसके बाद जो ही अपोजिशन का थोड़ा वो रद्दअमल आया तो उन्होंने फौरी तौर पे चेंज करके उधर फेंका रहबर कमेटी की तरफ। उसमें भी मौलाना का पॉलिटिकल विजन यही था कि अगर कोई रास्ता ना रहे तो रहबर कमेटी जो पहले ही इस बात के हक में है कि टकराव और डी चौक नहीं जाना चाहिए, तो ये एक आसान रास्ता होगा गली में से निकलने का। ज़ाहिर एक लीडर को यही करना चाहिए, और अगर वो उन्होंने इस तरह से किया तो मैं कोई इस पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं इसको अच्छी बात कह रहा हूँ कि एक तो उन्होंने अपने वर्करों के लिए रास्ता रखा, दूसरा मुल्क को भी टकराव से बचाया, क्योंकि मुल्क तो इस वक्त मुतहम्मल नहीं हो सकता इन चीज़ों का। सियासी जमातों को, रहबर कमेटी को, अपोजिशन जमातों को बीच में डाला, शुरू में यहाँ तक पहुँचे। अब वही सियासी जमातें, रहबर कमेटी, अपोजिशन जमातें मौलाना को मशवरा दे रही हैं कि ना आगे बढ़ें, ना ही आप तवील धरना दें, आप जाएं वापस या जो भी एहतजाज और अगले फेज में चले जाएं। तो आपको लग रहा है कि मौलाना अब सियासी जमातों की मुशावरत से बाहर निकलेंगे, जिस तरह पहले बाहर नहीं निकले तो अब निकलेंगे? देखिए, ये जो 2 दिन की डेडलाइन थी, मेरे ख्याल में उसमें मौलाना ने भैया को 2 काम किए थे। एक तो उन्होंने 2 दिन की डेडलाइन दे के अपने क्राउड को चार्ज कर लिया था, और चार्ज करना पड़ता है। तारुल कादरी साहब, इमरान खान, हम उनको भी देखते रहे, उन्होंने चार्ज कर लिया था, ये एक फेज़ था। दूसरा फेज़ ये था कि उन्होंने लास्ट पे जाते जाते आखिरी पैरे में तकरीर के, परसों जो कल वाली थी उसमें, परसों वाली उसमें उन्होंने ये बात भी कह दी थी कि फ़ैसला रहबर कमेटी करेगी। तो इसका मतलब है उन्होंने ये रास्ता पहले से रखा हुआ था, और फिर उन सब के वो बयानात और मौलाना के भी कि मैं अपने वर्करों को बिठा के थकाऊंगा नहीं, ये कहा था, याद है ना। फिर अगली टेक्निकल बात, इनका जितना सामान बुक किया गया हुआ है सेनेटर तला साहब की तरफ से, कुछ सामान है जिसकी 5 दिन की बुकिंग है, अक्सर जो चीज़ें हैं उनकी 4 दिन की बुकिंग है। उससे भी पता चलता है कि उनका इरादा क्या था। इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि पहली बात तो ये कि आज नहीं तो शायद एक दिन और, उसके बाद ये धरना, ये चीज़ें जो हैं वो समेटी जा रही हैं, क्योंकि अब मज़ीद सर्दियाँ बढ़ेंगी, हर आए दिन सर्दी बढ़ रही है। ना सिर्फ सर्दी बढ़ेगी बल्कि एक जहाँ तक इनको सपोर्ट मिल सकती है वो ये कि आज तबलीगी इज्तिमा की दुआ हुई है, तो आज वहाँ से कुछ हिस्सा आ सकता है, लेकिन ठीक 2 दिन बाद जो है दोबारा तबलीगी इज्तिमा शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद वो हिस्सा वापस भी जा सकता है, वो ही नहीं और भी लोग जा सकते हैं। एक तो वो फ़ायदा और नुकसान हो सकते हैं, दूसरा ये कि मदारस जो हैं उनकी जो जुमेरात से लेके जुमा तक की वीकली ऑफ होती है, उसका जो हिस्सा पड़ा था वो अगर पूरा नहीं निकला तो बड़ी हद तक 50-60% जो वापस अपने मदारस में चला गया। एक तो वो भी कमी पड़ गई। अभी भी आप देख लें कि उनका जो क्राउड पहले रोज़ था उससे मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जाएँ, मुख्तलिफ लोगों से मैंने पूछा है तो वो 35 से 40% क्राउड उनके जुमे वाले दिन जब अपोजिशन ने खिताब किया था उससे जो है वो कम हो चुका है। तो ज़ाहिर उस लिहाज से क्राउड की जो कमी होती है, एक कुजा जो है वो जाके बिल्कुल डिफीट की जगह पे चला जाएगा, तो उसकी बजाय अभी भी जो मुख्तलिफ जो ज़राए जो कह रहे हैं कि 30-35 हज़ार के करीब लोग मौजूद हैं, ये भी इस्लामाबाद के कोई थोड़े लोग तो नहीं है एक जमात के हिसाब से, तो वो एक जहाँ पे वो एक बेटर पोजीशन में मौजूद हैं, एक इज़्ज़त की पोजीशन में मौजूद हैं, तो वो वहाँ कोई ना कोई बात करके जाना चाहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, लोग मज़ीद आ रहे हैं कि, क्योंकि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि लोगों ने वापसी शुरू कर दी है, JUI कह रही है कि मज़ीद लोग आ रहे हैं। दोनों काम हो रहे हैं, जा भी रहे हैं लोग, और कुछ लोग आ भी रहे हैं। शायद जाने वालों की तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो लोग दूर दराज से डाई हार्ड लोग आए थे, पार्टी के डाई हार्ड वर्कर वो मौजूद हैं, जो थोड़े बहुत वर्कर टाइप लोग थे, थोड़े से आम लोग, तो वो जाना शुरू हुए हैं। ज़्यादा वापस जा रही है या ज़्यादा आ रही है? मेरा ख्याल है कोई इतना ज़्यादा आने और जाने वालों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, शायद बराबर का ही काम है, और ज़्यादा तादाद मेरा ख्याल है आने वालों की तादाद अब कम है, ज़्यादा नहीं है।
اچھا مطلب وہ ابھی دھرنے پہ کراؤڈ پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا ابھی تک؟ دیکھیں اگر 30-35 کے قریب ابھی بھی کراؤڈ جو ہے وہ کل بھی اور آج بھی اور جمعے کے بعد سے اگر موجود ہے، یعنی ہفتہ اتوار کے اعتبار سے، تو اس لحاظ سے 30-40% فرق تو پڑا ہے پچھلے سے. جب ہم پچھلا فگر دے رہے ہوتے تھے تو ہم یہ اکثر کہہ رہے ہوتے تھے کہ 70 کے اوپر نیچے جو ہے وہ ٹوٹل کراؤڈ جمعے کے بعد کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب اس کے بعد اگر 30% نکال لیں، 40% نکال لیں، تو پھر بھی 40 کے قریب 35 کے قریب اتنا تو ہوا نا. یہ بھی کوئی کم کراؤڈ تو نہیں ہے نا اس لحاظ سے، فیصلہ کن کراؤڈ ہے. لیکن یہ مولانا کا ویژن ہے، مولانا کی سوچ ہے، اور پھر آگے کا راستہ ہے کہ اب اس کو اگلے فیز میں منتقل کرنا چاہیے. ایک تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ورکر کو ایکٹیویٹ کر لیا ہے، یہ اس کو فائدہ ہوا ہے. پھر اس نے یہ راستہ کون سا چنا ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے، اور خاص طور پہ آپ پیپلز پارٹی کور کرتے ہیں. آپ کے لیے لاڑکانہ میں JUI کی وجہ سے پیپلز پارٹی آ رہی، اور اس پورے مارچ کا جو راستہ ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا راستہ ہے. جبکہ اس کا اسٹرانگ ہولڈ کہاں پہ ہے؟ روٹ وہی ہے، ان کا ہی ہے. اس کا اسٹرانگ ہولڈ کہاں پہ ہے؟ بلوچستان میں اور KPK میں. تو مرکزی جلوس ادھر سے نہیں آیا ہے، اس روٹ سے آیا ہے. تو اس کا بھی ذرا اندازہ لگا لیں کہ وہ جو بات میں کہتا ہوں کہ اس کا آٹومیٹیکلی کہیں جا کے فائدہ جو ہے وہ اس پلان کو تو نہیں ہو رہا کہ جس میں ان بڑی پارٹیوں اور بڑے خاندانوں زرداریز اینڈ نواز کو پیچھے کرنا ہو، اور کچھ اور لوگ جو ہے وہ آگے آنے ہوں، آ رہے ہوں یا لائے جا رہے ہوں. کہ اوپر تو عمران ہے نا، وہ تو تابع دار ہے نا، تو اگر نیچے بھی اپنا تابع دار ہو تو پروجیکٹ کیسا رہے گا؟ چلیں دیکھتے ہیں. بہت شکریہ علی شیر. ویورز، علی شیر کی رائے آپ نے سنی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.